نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایسے ناپاک حکمران آئے. تو قوم کو بیدار کریں, حکمران خود ہی تبدیل ہو جائیں گے. اور ممکن نہیں جیسے زائنزم ایک پورا کنٹرول کر رہا ہے, اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو چائنا ایز این وہ بھی, ہم اگر کہتے ہیں کہ جی ہر چیز چائنیز آ رہی ہے, چائنا بھی یہ کنٹرول کر رہا ہے, تو زائنزم بھی یہ چائنیز ایک تھریٹ نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ظاہراً یہ مختلف تہذیبیں تو بناتے ہیں, جس طرح انہوں نے ایک طرف کمیونزم بنایا, ایک طرف کیپٹلزم بنایا, بولشوک ریولوشن آئی, ایک طرف فری ڈیموکریٹک ورلڈ سو کالڈ ان کی تھی, ایک طرف بولشوک ڈکٹیٹرشپ تھی, کمیونزم تھا. پھر انہوں نے ہٹلر کی فوج ایک طرف تیار کی جو ان کے سسٹم سے جو جنگ کر رہی تھی, پھر اب چائنا کو کھڑا کر دیا. ایک بات آپ نوٹ کریں, کہنے کو یہ بڑی بڑی تہذیبیں نظر آتی ہیں, حقیقت میں یہ تمام کی تمام وہی پیپر کرنسی استعمال کر رہی ہیں, وہی بینکنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں, وہی پیپر کرنسی استعمال کر رہی ہیں, وہی فالس کریڈٹ بیس سسٹم ہے, وہی بینکنگ کا نظام ہے. تو یہ تہذیبیں دیکھنے میں بڑی نظر آ رہی ہیں آپ کو, لیکن وہی تہذیب ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہی جو سونا گولڈ ریئل ویلتھ جس کے پاس ہے وہ تہذیب سروائیو کرتی ہے, وہ تہذیب ان کنٹرول ہوتی ہے. دیکھنے میں تو چائنا نظر آ رہا ہے, چائنا کی ضرورت ہے ان کو, امریکیوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو چین تو میں کھا جائے گا آگے, اب یہ کر دے گا وہ کر دے گا. جس طرح انہوں نے القاعدہ کا بہانہ بنایا ہوا ہے, پہلے وہ کمیونزم کا بہانہ تھا کہ یہ کمیونسٹ آ جائیں گے لہٰذا پوری اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن تو ان کو کریٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن بات یہ اب دیکھیے کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے جنگ کر سکوں اگر میرے پیسے آپ کے پاس ہوں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم جنگ کر بھی رہے ہیں یہ تو پھر وہ جنگ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈرامہ ہے, نورا ہے, اصل میں ریالٹی کچھ اور ہے. جو فائنانسز کنٹرول کرتا ہے, راس چائلڈ نے کہا تھا کہ میں کسی بھی امپائر کے مجھے فائنانسز دے دو تو مجھے نہیں, میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ لا کون بناتا ہے, رولز کون بناتا ہے, جو مرضی رول بنا دو, امپائر کو میں کنٹرول کروں گا. تو دنیا کہتی ہے کہ برٹش امپائر دنیا پہ حکومت کرتی تھی. یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ برٹش امپائر بھی مقروض تھی, قرض لیتی تھی راس چائلڈ سے. تو اصل حکومت تو راس چائلڈ کی تھی, پالیسی تو وہ بناتا تھا. سر ایک اور بات ہے سر, فیڈ ریزرو سارے بینکس کو دیتے ہیں, فیڈ ریزرو سارے جو بینک کولیپس ہوتے ہیں فیڈ ریزرو اس کو ڈالر دیتے ہیں. So what if Federal Reserve itself collapses? اب ہو رہا ہے نا, this is exactly what is happening in America right now. امریکہ میں جس وقت بینکنگ کولیپس اور کرائسس ہے وہ کیا ہے, وہ اتنا قرض دے چکے ہیں. دیکھیے قرض پہ ایک لمٹ ہوتی ہے خرچ کرنے کی نا. آپ اگر میں قرض لیتا چلا جاؤں, اب یہ قرض میرے اوپر ہو گیا اگر 1 کروڑ روپیہ, آمدنی میری ہے 100 روپیہ, اب قرض دینے والے کو بھی پتا ہے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میں وہ قرض واپس کر سکوں گا, ہے کہ نہیں. اس کے بعد کولیپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگلا کہتے ہیں جی میں تو قرض دوں گا ہی نہیں آپ کو. یہی امریکہ میں ہو رہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے چیپ کریڈٹ شروع کیا کہ ہر کام کے لیے قرض لے لیجیے آپ, دھڑ دھڑ انہوں نے لوگوں بینکوں نے قرضے بانٹے. اب قرض لوگ ادا نہیں کر سکتے ہیں واپس, جب اتنا قرضہ ہو گیا پورے معاشرے پہ, حکومت پہ, اور ناؤ دیر از نو پاسبلٹی. لہٰذا اب امریکہ میں بات ہو رہی ہے کہ بینکوں کو نیشنلائز کر لیا جائے, تو انفلیشن پرائیویٹ بینکس ختم کر دیے جائیں اور نیشنلائز کر لی جائے, مگر اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا. ابراہم لنکن اینڈ جے ایف کینیڈی والا سین ہو جائے گا ایگزیکٹلی, وہ کوئی اساسینیٹ کرنے کے مارنے کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سسٹم ان کا چل رہا تھا, اب تو سسٹم ہی کولیپس کر رہا ہے. تو اب ایکچولی وہ اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ شاید ڈالر کو یہ ابینڈن کر دے, ڈالر ایز اے کرنسی چھوڑ کے ایمرو یا کوئی نئی کرنسی پہ آ جائیں, کیونکہ کہ ڈالر اب $100 کا بل, یعنی ایکچولی حالت ان کی یہ ہونے والی ہے کہ اگلے چند مہینوں میں سالوں میں کہ شاید $100 میں وہ آپ ایک روٹی نہ خرید سکے, اس حد تک ردی ہو جائے گا. یہ تو انفلیشن یہ ساری کریٹڈ ہے, مطلب ایکچولی دیکھیے انفلیشن کہتے کس کو, انفلیشن کہتے ہیں اس بات کو ہیں کہ صاحب آپ کے پاس یہ ایک پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے بیچ میں, اور ہم سب کے پاس 100 روپے ہیں, اور مارکیٹ میں 4 چیزیں موجود ہیں, اور ہم ظاہر جائیں گے تو ہم چاروں کو خرید سکتے ہیں. لیکن اگر چیزیں وہی 4 رہیں اور ہم سب کے پاس لاکھ روپے آ جائے, اب مطلب یہ ہے کہ ہم چاروں دوڑیں گے اس چیز کو خریدنے کے لیے, اور قیمت ہی اوپر جانے لگے گی اس کی. منی سپلائی انکریز کر گئی ہے, پروڈکٹ اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے, پروڈکٹس ہوئی ہیں, اس کو انفلیشن کہتے ہیں, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اور ڈیفلیشن دوسری طرف یہ ہے کہ صاحب لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے, چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کوئی خرید نہیں رہا. یہ سارے آرٹیفیشل فساد جو ہیں یہ بینکس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور بینکوں کا ڈرامہ یہ ہے کہ ہوتے بینک کے پاس 100 روپے بینک کے پاس ہوتے ہیں. اگر وہ 100 روپے بھی مارکیٹ میں آ جائیں تو 100 روپے کی سرکولیشن ہوگی. بینک کیا کرتے ہیں کہ 100 روپے کو 10 مرتبہ کم از کم قرض دے دیتے ہیں آگے. یعنی 100 روپے جب آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو 1000 روپے قرض کیسے دے سکتے ہیں, یہ جادو تو صرف ایک یہودی بینکر کی کھوپڑی میں ہی آ سکتا ہے. ایک موبائل فون ہے تو میں اس کو 10 دفعہ کیسے بیچ سکتا ہوں, اس کی مثال اس طرح سمجھیے آپ. مطلب یہ تو بالکل فراڈ ہو جائے گا کہ میں آپ کو بھی یہی بیچوں, آپ کو بھی یہی بیچوں, آپ کو بھی یہی بیچوں. بھائی ایک, اور آخر میں وہ میرے پاس ہی ہے, آپ میں سے کسی کے پاس نہ ہو. یہ لٹرلی بینکنگ سسٹم اسی طرح کام کرتا ہے. ایک 100 روپے کا نوٹ ان کے پاس ہوتا ہے, آپ کو بھی قرض دیتے ہیں, آپ کو بھی دیتے ہیں, آپ کو بھی دیتے ہیں, اور آخر میں پڑا ان کے پاس ہی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے
کہ جب پیسہ ہے ہی نہیں اور صرف کریٹ کیا گیا ہے آؤٹ آف لیجرز، کھاتوں میں حساب کتاب کر کے انہوں نے کریٹ کر دیا، پیپر پہ لکھ دیا کہ میں نے آپ کو بھی دے دیا، آپ کو بھی دے دیا، آپ کو بھی دے دیا، دکھا رہا ہوں صرف میں دے نہیں رہا. دس از بینکنگ سسٹم. واٹ کائنڈ آف ایول مائنڈ وڈ جنریٹ دس کائنڈ آف تھنگ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں وہی رہتی ہیں اپنی جگہ پہ، بیٹھے بیٹھائے پیسے بڑھ جاتے ہیں آپ کے پاس، آپ کہہ دیں گے میرے پاس بھی 100 روپے، میرے پاس بھی 100 روپے، میرے پاس بھی 100 روپے. لوگ چیز وہی ہے، چیز تو نہیں بڑھی نا، پروڈکٹ تو نہیں بڑھی، فیکٹری میں چیزیں تو پروڈیوس نہیں کی جا رہا. آپ بھاگتے ہیں مارکیٹ میں خریدنے کے لیے، دام چڑھ جاتے ہیں. یہ انفلیشن ہو گئی. اور انفلیشن اسٹارٹیڈ فرام لوننگ، فریکشنل ریزرو، قرضے بانٹنے سے، فریکشنل ریزرو سے، کیونکہ بینک کا اپنا تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا، کھاتے ہیں صرف اکاؤنٹ سے، کوئی پیسے چھاپ کے تھوڑی دے، چھاپ بھی نہیں رہے. تو یہ تو صرف الیکٹرانک بینکنگ ہے، تو سو کالڈ ہر چیز کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ اور اس کے اوپر ہو رہی. پیپر فری ہو گیا سارا، پلاسٹک پہ آ گیا ہے. اور آپ چپس پہ چلے جائیں گے، پلاسٹک بھی ختم کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل چپس پہ آ جائے گا معاملہ، ساری کمپیوٹر پہ کریں. تو اب کس کو کرنسی چاہیے تو کس کو ساری اکانومی جو ہے وہ ایک میک بلیف سسٹم پہ چل رہی ہوگی. آپ کے لحاظ سے پاکستان کا وچ واز کون سا پالیٹیشین تھا جس نے اسٹینڈ لیا تھا، فرم اسٹینڈ لیا تھا اگینسٹ دیم؟ دیکھیے بھٹو کا اسٹینڈ بہتر تھا. بھٹو واز ویری اسمارٹ. بھٹو کا بیڑا گرک ہوا ہے ڈومیسٹک پالیسیز کی وجہ سے. اس نے دین کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا. جگہ جگہ کسینوز اور شراب خانے کھل گئے تھے پاکستان میں اس کے زمانے میں. تو اس کی وجہ سے بھٹو کے خلاف ایک ریئیکشن بلڈ ہوا نظام شریعت، نظام مصطفیٰ کا. بھٹو کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی 1977 میں، آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے، لیکن وہ تمام موومنٹ نظام مصطفیٰ موومنٹ تھی کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے ملک میں، کیونکہ بھٹو نے حد کراس کر دی تھی. مگر ایز اے پولیٹیشین جینیس تھا. اس نے اسلامک سربراہی کانفرنس کال کی تھی، پوری مسلمان دنیا کو یہاں بلایا تھا، مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی تھی، عربوں سے کہا تھا تیل کو ایز اے ویپن استعمال کرو. بھٹو نے گولڈ دینار کا کانسیپٹ لانچ کیا تھا کہ مسلمان دنیا میں ٹریڈنگ گولڈ میں ہونی چاہیے، جو کہ اب ڈاکٹر مہاتیر محمد نے یہ کانسیپٹ ملیشیا کے لے کے پک کیا ہے کہ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ ڈالر میں ٹریڈ کرنے کے بجائے گولڈ میں ٹریڈ کریں، آپس میں اپنا اکنامک بلاک بنائے. بھٹو اس معاملے میں جینیس تھا. مگر یہی بات کہ کاش کہ وہ دین کو ساتھ لے کے چلتا، دین کو بینڈن کر، دین کو بیڑا گرک اس نے کر دیا. نہیں کسینوز اور بے حیائی اور فحاشی اور شراب خانے گلی گلی کھلے میں ہوں تو پھر وہ اس ملک میں نہیں چلے گا وہ لیڈر. اس کو آپ کے خیال میں جو پریزنٹ پولیٹیشینز ہیں ان کو اس سارے زائنسٹ گیم پلان کا پتہ ہے؟ یہ سارے پولیٹیشینز یا تو ایبسولوٹ ایڈیٹس ہیں، ایڈیٹس آف دی ہائیسٹ آرڈر، چھوٹا موٹے بھی نہیں، یا پھر بکے ہوئے ہیں. لہٰذا ان سے کوئی امید نہیں ہے. یعنی اف آئی ہیڈ مائی وے تو پریکٹیکلی ان سب پر مقدمہ چلا کر اگر ان کو لیگلی بھی قانون کے مطابق بھی سزا دی جائے تو مجھے تو یہ پوری پارلیمنٹ کھمبوں پہ ٹنگی ہوئی نظر آتی. یعنی اتنے یہ لوگ کرپٹ، چور، مکار اور غدار ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے. یہ ہے امپوز ڈیموکریسی ہمارے اوپر. صرف اگر بائی لا بھی فالو کریں نا، ریولوشن تو لا نہیں فالو کرتی، لیکن اگر آپ لا بھی فالو کریں. آپ یہ نوٹ نہیں کر رہے ایک بات کہ یہ جو جسٹس موومنٹ اور ججز موومنٹ چل رہی ہے اور وکیل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف پورے ملک میں وائلنٹ ریولوشن شروع ہو چکی ہے. سوات سے ٹرائبل ایریاز میں ساری ریولوشن کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے نا کہ ہمیں نظام عدل چاہیے. لوگ نظام عدل کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں جو ایگزسٹنگ عدل کا نظام ہے وہ فیل ہو چکا ہے، وہ کلیپس کر گیا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہم لے کر آ جائیں گے تو ملک میں عدل اور انصاف نافذ ہو جائے گا، دے ڈونٹ ریئلائز، نہ وکیلوں کو اندازہ ہو رہا ہے نہ ججوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ دوسری طرف سے یہ خوفناک بلڈی ریولوشن ہے جو ملک میں پھیل رہی ہے ان کے نظام عدل کے خلاف. آخر سوات میں جو نظام عدل کی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ملیٹنٹ ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمیں شریعت بیسڈ سسٹم چاہیے. واٹ دیز پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ ججز اور وکیل سب سے پہلے کھمبوں پہ ٹنگیں گے اپنی اس حرکت کی وجہ سے. یہ جو خرافات بک رہے ہیں نا کہ چیف جسٹس بحال ہو جائیں گے تو ملک میں عدل آ جائے گا. چیف جسٹس جب تھے کیا اس وقت عدل تھا ملک میں؟ تو پھر کیسے عدل آ جائے گا ان